بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اختر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین واقعات اور خبروں پہ۔ آج سنی علماء کونسل کے مولانا مسعود الرحمان کو اسلام آباد میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ناظرین، الیکشن سے قبل ایسے واقعات افسوسناک ہیں اور یہ ایک نئی دہشت گردی کی لہر آ چکی ہے، یا شاید یہ الیکشن ملتوی کرانے کے لیے۔ دہشت گردی کے واقعات ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ 2023 میں اگر دیکھا جائے تو دہشت گردی کے صرف صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 350 کے قریب واقعات ہوئے جن میں مختلف قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج سینٹ کا اجلاس کا انعقاد ہوا جس میں 14 سینیٹر نے شرکت کی۔ اجلاس کی خاص بات جو ہے وہ ہے، آج ایک سینٹ کے اجلاس میں ایک سینیٹر کی طرف سے چیئرمین سینٹ کو ایک قرارداد پیش کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو موجودہ حالات ہیں وہ موسمی حالات اور ہمارے سیکیورٹی ایجنسی یا سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان حالات میں الیکشن کروائے جا سکیں۔ تو 14 سینیٹر میں سے 12 سینیٹر نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ہمیں ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ کیا 2013 اور 2018 میں حالات اس سے اچھے تھے جب الیکشن کروائے گئے؟ کیا جب بے نظیر قتل ہوئی تو اس وقت اس سے حالات زیادہ برے نہیں تھے؟ اس کے باوجود بھی الیکشن ہوئے۔ بیرون ممالک میں اگر دیکھا جائے تو ناقابل یقین حالات میں بھی الیکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، اس کے ہمیں مہرے تلاش کرنے ہیں، اس کی کڑیاں ملانی ہیں ہم نے کہ اصل میں الیکشن کون نہیں کروانا چاہ رہا ہے۔ تو ایک نون لیگ کے سینیٹر نے اس کی مخالفت کی ہے، جبکہ ایک اور صاحب بھی تھے۔ 14 میں سے 2 سینیٹر تھے جنہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے۔ تو سینیٹر کے علاوہ وہ کون سی جماعتیں ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جو الیکشن کو ملتوی کرانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ سپریم کورٹ کا بڑا واضح آرڈر ہے کہ کچھ بھی ہو جائے الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے۔ تو یہ جمہوریت پہ نام پہ بننے والی جو غیر جمہوری اور غیر جمہوری پارٹیاں ہیں، یہ جمہوریت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں؟ ان کو خوف کس چیز کا ہے؟ شاید اس پارٹی کا یا اس قیدی نمبر 804 کا کہ اگر الیکشن ہوئے یا موجودہ حالات میں یا ان حالات میں الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو اپنی جیت نظر نہیں آ رہی، ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے یہ آئے روز الیکشن ملتوی کرانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر فرض کریں کچھ چند ہفتے یا چند ماہ الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو آیا ہمارے پاس وہ کون سا، یقیناً یہ کیسے کروائیں گے، وہ کون سا فارمولہ ہے کہ آنے والے حالات میں یعنی دہشت گردی کنٹرول ہو جائے گی؟ اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ 2 ماہ الیکشن لیٹ ہونے کے بعد دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوں گے تو پھر تو ماننے والی بات ہے۔ لیکن ایسا کیا ہے؟ ہمارے سیکیورٹی اداروں کو، ہماری سیکیورٹی فورسز کو ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس پہ یعنی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر دہشت گردی کو نئی لہر آئی ہے، کچھ لوگ یا کچھ عناصر جو اپنے ناپاک عزائم لے کر پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، یا وہ پاکستان کے الیکشن کو یا پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، نہ کہ ہم اس طرح کے بہانے بنا کے ایک جمہوریت کو ڈی ریل کر دیں۔ ہمارا ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ہماری معیشت، ہمارے ملکی حالات اب الیکشن ڈیلے کرنے کا رسک مول نہیں لگ سکتے۔ ہم دنیا کی نظروں میں تماشا مان رہے ہیں، تماشا تو ہم پہلے ہی بنے ہوئے تھے، لیکن اگر ہم اس طرح کے فیصلے کریں گے، اپنے اداروں کی بے توقیری کریں گے، اپنی عدالت کی، اپنی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، مختلف بہانے بنا کے ہم اس کو لیٹ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی بہت سارے ہو چکے ہیں الیکشن ڈیلے کے حوالے سے، پنجاب اسمبلی کا بھی یہ ہم ٹائم فریم تو پہلے ہی اپنا پورا کر چکے ہیں۔ اگر ٹائم پہ نہیں ہوتے تو آئین اور قانون کی حیثیت کی رہ جائے گی، ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم پہلے ہی دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکے اور یا شاید انہی فیصلوں کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں۔ تو ایسے میں ہماری معزز عدالتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پہ عمل درانے کے لیے
عمل درآمد کرانے کے لیے ان اداروں کو پابند بنائیں، ایسے عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لائیں کہ جو جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہ رہے ہیں، جو آئین اور قانون کو فالو نہیں کر رہے، جو آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرتے، ان کو قانون کے کٹہرے میں آنے چاہیے۔ ہماری عوام کے مسائل اسی صورت میں حل ہو سکتے ہیں، جمہوریت اسی صورت میں بحال ہو سکتی ہے ہماری، کہ ہم اس کو ٹائم پہ الیکشن کروائیں اور وہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جو پاکستانی قوم سمیت دنیا تسلیم کرے، اور اس آنے والی حکومت کو ٹائم دیا جائے، اس آنے والی حکومت کو اس کا اقدار کا ٹائم جو ہے وہ پورا کرنا دیا جائے، اس کو کام کرنے کی مہلت دی جائے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ دیگر ممالک میں جو بھی کوئی حکومت پرفارم کرتی ہے تو اپوزیشن کا اس میں بہت اہم کردار ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہی میں پھر کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن نے ہمیشہ منفی کردار ادا کیا ہے، وہ کام نہیں کرنے دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے روتے ہوئے ٹائم فریم پورا کرتی ہے اور چل گزرتی ہے۔ ہمارے مسائل جو 90 کے دہائی میں تھے وہ 2024 میں بھی وہی کے وہی ہیں، کیونکہ ہماری ترجیحات میں ملک کی ترقی شامل ہی نہیں ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔